پاکستان پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملے کے بعد پاکستان نے تہران سے سفیر واپس بلا لیا۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر کو جو ایرانی دورے پر ہیں کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان واپس نہ آئیں۔ اعزاز سید کی رپورٹ دیکھیے۔ We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran. ہم نے انہیں یہ بھی مطلع کیا ہے کہ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر جو اس وقت ایران کے دورے پر ہیں ممکن ہے کہ فی الحال واپس نہ آئیں۔ ہم نے تمام اعلیٰ سطح کے دوروں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ We have also decided to suspend all high-level visits. ترجمان وزارت خارجہ پاکستان نے یہ غیر معمولی اعلان منگل اور بدھ کی درمیانی شب ایران کی طرف سے بلوچستان میں کیے گئے حملے کے بعد کیا۔ Pakistan reserves the right. گزشتہ رات ایران کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ یہ غیر قانونی عمل مکمل طور پر ناقابل قبول ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان اس غیر قانونی اقدام کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح ایران پر عائد ہوگی۔ And the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. سفارتی اور دفاعی محاذ پر پاکستان اور ایران کے درمیان حالیہ تلخی کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات معطل ہو گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان برف فوری پگھلتی نظر نہیں آتی۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ابھی آپ کو بتائیں گے چیف الیکشن کمشنر کے نام سے جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ اس اکاؤنٹ پر چیف الیکشن کمشنر کا نام اور تصویر استعمال کی گئی ہے۔ ہم اس بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے نام سے جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹ کا انکشاف ہوا ہے۔ اس اکاؤنٹ پر چیف الیکشن کمشنر کا نام اور تصویر بھی استعمال کی گئی ہے۔ نوشین یوسف جیو نیوز کی نمائندہ، ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ نوشین، کیا پتہ لگا ہے، کیا کوئی کارروائی بھی کی گئی ہے؟ جی، چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ ان کا کسی نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اور وہ واٹس ایپ پر ان کا جعلی اکاؤنٹ ہے جس میں ان کی تصویر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ عوام جعلی پیغامات اور جھوٹے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ چیف الیکشن کمشنر سے جو منسوب جعلی واٹس ایپ ہے اس کو نظر انداز کریں اور پروپیگنڈا کو بھی نظر انداز کریں، یہ کہا ہے چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے۔ بہت شکریہ نوشین یوسف۔ دفتر خارجہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب حسین امیر سے ایرانی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ادھر ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کل صبح تہران سے اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ چین نے ایران اور پاکستان دونوں سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر چین نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ایران اور پاکستان دونوں ملک کشیدگی بڑھانے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان اور ایران مل کر کام کریں۔ گورنر سندھ کامران ٹسورے ایران کا دورہ مختصر کر کے کراچی پہنچ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ 4 روزہ دورے پر مشہد اور چابہار گئے تھے۔ جیسے ہی پنجگور واقعے کا پتہ چلا وہ دورہ مختصر کر کے وطن واپس آ گئے۔ اس دورے میں 50 سے زائد بزنس مین بھی ایران گئے تھے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ جب بھی پاک ایران تجارت کی بڑھانے کی بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ ومبلڈن کے لارڈ طارق احمد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی حدود میں ایرانی حملہ جس میں معصوم بچوں کی جانیں گئیں قطعی ناقابل قبول ہے۔ برطانیہ ایران کا احتساب کرنے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلز کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے۔ بکنگھم پیلس کے مطابق بادشاہ چارلز کو پروسٹیٹ کے بڑھنے کے باعث تکلیف ہے۔ بادشاہ چارلز آئندہ ہفتے علاج کے لیے ہسپتال جائیں گے۔ شاہی اعلامیہ کے مطابق بادشاہ چارلز پروسٹیٹ کے آپریشن کے باعث مختصر مدت کے لیے عوامی مصروفیات سے دور رہیں گے۔ برطانوی شہزادی پرنسس آف ویلز کیٹ مڈلٹن کا لندن کے ہسپتال میں پیٹ کا کامیاب آپریشن کر لیا گیا ہے۔ شاہی محل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کیٹ مڈلٹن ابھی 10 سے 15 دن بدستور ہسپتال میں رہ سکتی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی الیکشن کی دوڑ سے باہر ہوگا۔ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرننگ افسر اور اپیلیٹ ٹرائبیونل کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ ان فیصلوں کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیل لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دی۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے محفوظ فیصلے سنا دیے۔ بانی پی ٹی آئی کے NA 122 اور NA 79 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواست خارج کر دی گئی۔ عدالت نے سزا یافتہ ہونے کی بنیاد پر ٹریبیونل کا فیصلہ درست قرار دیا۔ عدالت نے پرویز الہی کے 7 حلقوں سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواستیں بھی خارج کر دی۔ فل بینچ نے ٹریبیونل کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ بھی برقرار رکھا۔ شاہ محمود قریشی نے NA 150, NA 151 اور PP 218 سے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف درخواستیں دائر کی تھیں۔ فل بینچ نے فواد چودھری اور ہبہ چودھری کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے۔ فواد چودھری نے NA 60 اور NA 61 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، جبکہ ہبہ فواد نے NA 61 اور PP 26 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ عدالت نے حماد اظہر صنم جاوید کے کاغذات بھی مسترد کر دیے۔ دوسری جانب NA 56 سے شیخ رشید اور NA 71 اور PP 46 سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ کیمرہ مین محمد ریحان کے ساتھ نوین علی، جیو نیوز، لاہور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج بدین اور سانگڑ میں جلسوں سے خطاب کیا۔ کہا کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے والے کے پاس نہ منشور ہے، نہ نظریہ، نہ انتخابی مہم اور نہ ہی عوامی رابطہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن جیتنا ہے تو عوام کے پاس آنا پڑے گا۔ سانگڑ کے علاقے شہداد پور میں انتخابی جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پورے پاکستان میں الیکشن 2 جماعتوں کے درمیان ہے، ایک مسلم لیگ نون اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن نون لیگ کا شیر بلی بن کر گھر میں بیٹھا ہے۔ یہ خون چوسنے والا شیر ہے جو عوام کا خون چوس رہا ہے۔ پورا پاکستان میں شیر اور تیر کے درمیان الیکشن ہو رہا ہے۔ خود شکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کا شیر ہے جو گھر میں چھپ کے کہتا ہے، جو ڈر کے مارے گھر میں چھپ کے کہتا ہے کہ کوئی اور شکار کرے میرے مخالف کا، کوئی اور بندوبست کرے میرے مخالف کا۔ میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کے بعد ہمارا حکومت بن رہا ہے تو کام میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس سے پہلے بدین میں سندھ کے حاری رہنما شہید فاضل راہو کی 37ویں برسی پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شہید فاضل راہو کے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ جلسے سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ شیر کا راستہ روکیں گے اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے نہیں دیں گے۔ جب بھی اس شخص کو مسلط کیا گیا، نقصان عوام کا ہوا۔ ایک اور صاحب ہے جو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، چوتھی دفعہ، اور وہ صاحب کے پاس نہ منشور ہے، نہ نظریہ ہے، نہ انتخابی مہم چلا رہا ہے، نہ عوام سے ووٹ مانگ رہا ہے۔ یہ وہ شیر ہے جو عوام کا خون چوستا ہے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف نے پارٹی منشور کے نکات واضح کر دیے۔ کہا نون لیگ کو حکومت ملی تو پہلی، دوسری اور تیسری ترجیح نوجوان ہوں گے۔ کہا کہ نواز شریف نے نہیں چھینا، PTI سپریم کورٹ کو پارٹی انتخابات کے بارے میں مطمئن نہیں کر سکی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے لاہور میں سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ نون لیگ حکومت میں آئی تو بے روزگاری، مہنگائی اور بجلی کی قیمتیں ہنگامی بنیادوں پر کم کرے گی۔ ثاقب نثار جیسے مہرے کے ذریعے نواز شریف کا تختہ الٹا گیا۔ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے اور سفارتی تعلقات کی بحالی کا کریڈٹ 13 جماعتوں کو جاتا ہے۔ اگر ثاقب نثار جو کہ ایک مہرا تھا، اس کے ذریعے نواز شریف حکومت کا تختہ نہ الٹا جاتا تو آج پاکستان ان شدید معاشی چیلنجز میں گرا نہ ہوتا۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ PTI نے معاشرے میں زہر گھولا اور معاشرہ تقسیم در تقسیم کیا گیا۔ اس نفرت کو 1-2 سال میں ختم کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی بنا کر مل جل کر چلنا ہوگا۔ پنجاب کا اگلا وزیر اعلیٰ کون ہوگا، فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ پارٹی منشور سے متعلق نواز شریف خود قوم کو آگاہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل پر اربوں خربوں روپے خرچ کریں گے کیونکہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ مینیفیسٹو کی بات کر دی کہ وہ میاں نواز شریف صاحب جلد پیش کرنے والے ہیں اور اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، لیکن جو اس کے جو براڈ جو خد و خال ہیں وہ میں نے بیان کر دیے کہ پاکستان کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اوپر ہم نے اربوں خربوں انویسٹ کرنے ہیں اور یہی پاکستان کا انشاءاللہ
ایک شاندار اور بہت ہی چمکتا ہوا ایک مستقبل بن جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی پختہ سوچ ہے کہ مشاورت سے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کیا بلہ میں نے یا نواز شریف نے لیا؟ عدالت کی کارروائی براہ راست نشر ہوئی تھی، پی ٹی آئی نے وہاں ثبوت کیوں نہیں دیے؟ رہنما نون لیگ آصف کرمانی نے کہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نون لیگ کے ہاتھ سے پھسل چکا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں آصف کرمانی نے کہا کہ یہ بیانیہ اس وقت ہاتھ سے نکلا جب باجوہ کی ایکسٹینشن کو ووٹ دیا۔ نگران وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی عمر سیف نے کہا کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری ٹیک آف کر رہی ہے۔ اپنے بیان میں نگران وزیر آئی ٹی نے بتایا کہ نومبر 2024 میں آئی ٹی برآمدات میں 13% اور دسمبر میں بھی 17% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ گزشتہ 60 دن میں مجموعی طور پر پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں 30% اضافہ ہو چکا ہے۔ آئی ٹی انڈسٹری کو 50% ڈالر ریٹینشن اکاؤنٹس کو الاؤ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری اپنا ایکسپورٹ ریونیو ڈالرز میں 50% ڈالرز میں رکھ سکتی ہے اور آسانی سے باہر سپینڈ کر سکتی ہے۔ اس طرح آئی ٹی انڈسٹریز اپنا ریونیو پاکستان لانا شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے پچھلے 30 دنوں میں پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی۔ انڈسٹری کو ٹرین مین پاور دینے کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام تشکیل دیا گیا جس میں 1 لاکھ لوگ ہر سال آئی ٹی انڈسٹری میں پلیس کیے جائیں گے۔ گورنمنٹ ان کو انٹرنشپس دے گی، گورنمنٹ ان کو ٹریننگ دے گی اور گورنمنٹ مراعات دے گی آئی ٹی انڈسٹری کو 1 لاکھ لوگ نئے ابزارب کرنے کے لیے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں ماہرین تعلیم اور نوجوانوں نے کہا ہے کہ ہر سال 6 لاکھ نوجوان پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ پاکستان چھوڑنے کی وجہ سیاسی عدم استحکام اور بے روزگاری ہے۔ نوجوانوں کی اکثریت طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ چاہتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بیرون ملک جانے کی خواہش مند نوجوانوں کی اکثریت تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آنا چاہتی ہے۔ 6,30,000 سے 6,50,000 کے درمیان یوتھ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے۔ 6 لاکھ پاکستانی نوجوان جی سر ہر سال جی سر پاکستان چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جی سر۔ کسی بھی کنٹری کے اندر جب آپ اکنامک سٹیبلٹی چاہتے ہیں تو ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے۔ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی کا پرابلم آ جائے گا جس سے اپورچونیٹیز کم ہوتی ہے۔ جیسے آج کا آپ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ سارے کے سارے چاہتے ہیں۔ وہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں اور نوجوان ہیں جو پاکستان سے جانا چاہتے ہیں لیکن پھر واپس آنا چاہتے ہیں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اچھا گڈ، چلیں، یہ تو امید کی بہت بڑی کرن ہے۔ نگران وزیر اطلاعات سندھ سید احمد شاہ نے کہا کہ 8 فروری کے انتخابات میں فوج اور رینجرز سٹینڈ بائی رہے گی۔ سندھ میں انتخابات کے حوالے سے کوئی خاص تھریٹس نہیں ہے۔ سٹی کالج حیدرآباد میں مرزا عابد عباس کتب خانے کے افتتاح کے موقع پر سید احمد شاہ نے کہا کہ مرزا عابد عباس کی خدمات کے اعتراف میں ان کے نام سے کتب خانہ منسوب کیا جا رہا ہے۔ مرزا عابد عباس نے 18 سال اس شہر میں تعلیمی خدمات انجام دیں، بڑے بڑے مشاعروں کا انعقاد کرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ نگران حکومت کو کسی امیدوار کی شکایت نہیں ملی۔ حکومت شفاف الیکشن کروانے پر یقین رکھتی ہے۔ احمد شاہ نے میئر حیدرآباد کاشف شورو سے حیدرآباد سے تجاوزات کے خاتمے اور شہر بہتر کرنے کا وعدہ بھی کروایا۔ مرزا صاحب جیسے ان کے والد ہیں، میرا وہی لگتا تھا لیکن میری ان سے ایک بے تکلفی بھی تھی۔ عابد بھائی کہتا تھا میں انہیں، تو ہم گھنٹوں بحثیں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے ان سے۔ مرزا صاحب نے مشاعروں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اس سوسائٹی نے ان سے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا۔ اگر آپ چہرے پہ جو طمانیت آتی ہے نا، وہ یہ طمانیت یا تو قلندروں کے چہروں پہ ہوتی ہے یا ان کی ہوتی ہے کہ جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہوتی۔ ضبطی برابر شہرت کا کوئی شوق نہیں تھا۔ مرزا صاحب بھاگتے تھے شہرت سے۔